ناول ہے جان بحران بس سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 43۔ سب لوگ 10 بجے اٹھتے تیار ہوتے پارکنگ میں اکٹھا ہوئے۔ پہلے آلیان نے سب کو حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا، پھر سب کو لیتا سوزو واٹر پارک نکل گیا۔ سنان کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ لاہور کی جو جگہ بھی گھوم رہے تھے اس کی پوری بکنگ کرتے ہوئے ایک دن کے لیے وہ جگہ عام لوگوں کے لیے بند کر دی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب تک سب لوگوں نے لاہور کو خوب انجوائے کیا تھا۔ آج سوزو واٹر پارک کو بھی اسپیشل بکنگ کرتے صرف سنان اور اس کی فیملی کے لیے کھولا تھا، باقی ہر شخص کے لیے وہ جگہ مکمل طور پر بند تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سب لوگ سوزو واٹر پارک پہنچے۔ سوزو میں لگی واٹر سلائڈز، جھولے اور سوئمنگ پول کو دیکھ کر سب لیڈیز خوش ہو گئیں اور سب نے زور و شور سے تالیاں ماریں۔ اوف، یہ تو بہت خوبصورت ہے، چلیں نا بحرام چلتے ہیں۔ اوکے جانا، چلو عاشی جان کم۔ ادا کی بات سنتے بحرام پہلی بار ادا کو جبکہ دوسری بات عائشہ کو بولا تو عائشہ نے بھاگ کر بحرام کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ اندر گئی۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے دائمہ، ساجدہ بی بی، زرمینہ بیگم، حنان اور روبینہ کو گارڈز کے ساتھ ایک جگہ پر بٹھایا اور پھر خود سب لوگ چینج کرتے واٹر سلائڈز کی طرف بڑھے۔ زرخان، بحرام بیٹا، ادا اور صفا کا خیال رکھنا۔ جی مما۔ اوکے موم۔ سب کو تیار واٹر سلائڈز کی طرف جاتے دیکھ کر زرمینہ بیگم فوراً بولی تو زرخان اور بحرام نے جواب دیا اور پھر سب کے ساتھ واٹر سلائڈز کی طرف بڑھے۔ ادا تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، صفا تم نے زرخان کے ساتھ رہنا ہے، اکیلے نہیں لینا کچھ بھی۔ واٹر سلائڈز پر چڑھتے ہی بحرام ادا اور صفا سے بولا تو دونوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، تبھی تالیہ آگے بڑھی۔ اہم اہم۔ ایکسکیوز می، سائڈ پلیز، پاکستان کے اپ کمنگ وزیر اعظم کی بیوی آ رہی ہے۔ تالیہ زرخان اور بحرام کو ہاتھ سے سائڈ ہونے کا اشارہ کرتے اپنے بال جھٹکتی ایک ادا سے بولی، تبھی صفا اور ادا نے اس کا راستہ روکا۔ ایکسکیوز می، ہوگا آپ کا شوہر پاکستان کا اپ کمنگ وزیر اعظم، لیکن میرا شوہر بھی کسی سے کم نہیں، وہ اٹلی اور پاکستان کا بہت بڑا اسٹاک مارکیٹر ہے۔ ہاں، اور میرا شوہر بھی پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، آئی سمجھ؟ صفا کی بات سنتے ادا بھی چلاتے بولی تو تالیہ نے ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھا، جبکہ بحرام اور زرخان نے تالیہ کی شکل دیکھتے کہکا لگایا۔ بائے بائے گائز۔ تالیہ صفا اور ادا کو پہلی سلائڈ کے لیے لڑتے دیکھ کر مرجان سہیل کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھی اور پھر سلائڈ پر بیٹھتے ہاتھ ہلاتی بولی تو ان تینوں کا منہ کھلا، جبکہ مرجان فوراً سے سلائڈ کرتی نیچے کی طرف چلی گئی تو مرجان کی چالاکی پر سب نے کہکا لگایا۔ پھر سہیل بھی مرجان کے پیچھے پیچھے سلائڈ لیتا نیچے پہنچا تو ادا آگے بڑھی۔ جا رہی ہوں میں نیچے، رکو جانم میں آ رہا ہوں، ادا غصے سے کہتی سلائڈ پر بیٹھی تو بحرام فوراً بولتا ادا کے پیچھے بیٹھا اور پھر ادا کو لیتا نیچے آیا تو صفا اور زرخان بھی اسی طریقے سے سلائڈ لیتے نیچے آئے۔ پھر تالیہ نے سنان کو اشارہ کیا تو سنان مسکراتا تالیہ کی ناک کھینچتا سلائڈ کرتا نیچے اترا۔ پھر تالیہ سلائڈ پر بیٹھی اور اس نے عائشہ کو اپنی گود میں بٹھاتے سیو کیا اور پھر عائشہ کے ساتھ نیچے سلائڈ کر گئی۔ پھر مروہ بھی آگے بڑھتی سلائڈ لیتی نیچے کو گئی۔ اب پیچھے بس آلیان اور زوبیہ ہی سلائڈ لینے والے رہ گئے تھے۔ آفٹر یو مائی لیڈی۔ نو آئی ایم ناٹ۔ آلیان سلائڈ کی طرف اشارہ کرتا ہلکا سا جھکتا بولا تو زوبیہ نے مسکراتے جواب دیا اور پھر سلائڈ پر بیٹھی تو آلیان اس کے پاس بیٹھا۔ یہ ظلم ہے میرے پر، کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ آلیان کی بات سنتے زوبیہ مسکراتے بولی اور پھر سلائڈ سے نیچے کو گئی تو آلیان بھی سلائڈ پر بیٹھتا نیچے کو گیا۔ رنگ برنگی ٹنل سے گزرتے آلیان سلائڈ کے آخر پر سوئمنگ پول میں گرا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر سب لوگوں نے پول میں خوب مزہ کیا۔ عائشہ، صفا اور ادا کو سیفٹی کے لیے ٹیوب پہنائی گئی، جبکہ باقی سب یوں ہی پول میں انجوائے کرنے لگے۔ زرخان اور بحرام نے پول میں سوئمنگ ریس کی جس کا ونر زرخان ہوا۔ پھر سب لوگ 2 گھنٹے تک پول میں نہاتے باہر نکلے تو دائمہ اور ساجدہ بیوی نے سب کو ٹاول دیے جس سے وہ خود کو خشک کرتے نہانے لگے۔ چلو ہٹو سب، اب مسٹر خانزادہ اور مس خانزادہ کی باری ہے، ہم دونوں نے اکٹھے نہانا ہے۔ کیا؟ ہاں تو کیا ہے، بیوی ہے میری، زرخان آگے بڑھتا بولا تو تالیہ نے مسکراتے سوال کیا، جس پر زرخان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، شرم کرو کچھ منحوس انسان ہوں، جیلس پیپل۔ مرجان زرخان کو تھپڑ مارتی بولی تو زرخان نے منہ بناتے جواب دیا، جس پر سب نے کہکا لگایا تو زرخان واش روم میں گھسا۔ سوچ لیں زوبی، ہم بھی ایسے اکٹھے، باز آؤ آلیان، کوئی سن لے گا بدتمیز۔ زرخان کو واش روم میں جاتا دیکھ کر آلیان زوبیہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا بولا تو زوبیہ اس کی بات کاٹتے بولی، جس پر آلیان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو زوبیہ فوراً آگے بڑھتی واش روم میں گھس گئی۔ سب کے نہانے کے بعد زرمینہ بیگم اور روبینہ نے سب کو سینڈوچز اور سموسے دیے، جبکہ ساجدہ بی بی اور دائمہ نے سب کو چائے، کیک اور بسکٹس ڈال کر دیے۔ چائے پینے کے بعد سب لوگ اٹھتے جھولوں کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے بھوت بنگلہ لیتے ہیں، انوکھی بات ہے نا ویسے، چمبکیہ بھوتنی کو بھوت بنگلے میں جانا ہے۔ تالیہ کی بات سنتے زرخان فوراً بولا تو تالیہ نے منہ بناتے اپنے پاؤں سے چپل اتارا۔
جس پر زرخان نے فوراً دوڑ لگائی۔ تالیہ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی اس کی طرف جوتا پھینکا جو سیدھا جا کر زرخان کے سر میں لگا تو زرخان درد سے کرا اٹھا، جبکہ باقی سب نے کہکا لگایا اور پھر تالیہ کی بات مانتے بھوت بنگلے کی طرف گئے۔ سر، ایک وقت میں 2 لوگ ہی جا سکتے ہیں، کاش میرا بندہ بھی ساتھ ہوتا۔ اور آدی کہاں ہیں آپ؟ ٹکٹ چیکر کی بات سنتے بحرام نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ مروہ منہ بناتی زور سے بولی تو ادا نے مروہ کا ہاتھ پکڑا۔ کوئی بات نہیں مروہ بھابھی، آدی بھائی نہیں ہیں تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو میں کس کے ساتھ جاؤں گا، اکیلے چلے جائیں آپ۔ ادا کی بات سنتے بحرام منہ بناتے بولا تو ادا نے فوراً جواب دیا، اور اگر مجھے اکیلے ڈر لگا تو آپ زور زور سے چیخیں مارتے باہر بھاگ آنا۔ مطلب تم اور میں اندر اکیلے جائیں گے؟ بحرام کا سوال سنتے ادا نے فوراً جواب دیا تو مروہ پریشانی سے بولی، جس پر ادا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا تو مروہ کا منہ دیکھتے سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ کوئی بات نہیں سر، آپ 3 لوگ چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ بحرام کچھ بولتا ٹکٹ چیکر فوراً بول پڑا تو بحرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ عائشہ تو پہلے ہی بھوت بنگلے میں نہیں جا رہی تھی، اس لیے سب لوگ اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ، جبکہ مروہ بحرام اور ادا کے ساتھ اور آلیان اور زوبیہ ایک ساتھ ہو گئے۔ پھر سب سے پہلے بحرام، ادا اور مروہ اندر بڑھے۔ ان کے اندر جانے کے چند سیکنڈز بعد زرخان اور صفا اندر بڑھے، پھر مرجان اور سہیل اندر بڑھے۔ چند لمحوں بعد سنان اور تالیہ اندر بڑھے تو آلیان زوبیہ کی طرف ہلکا سا جھکا۔ دیکھ لیں زوبی، اللہ بھی ہم دونوں کی ہی ٹیم بناتا ہے، اب تو مان جائیں۔ آلیان کی بات سنتے زوبیہ نفی میں سر ہلاتی اندر بڑھی تو آلیان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر بڑھا۔ زوبیہ جیسے ہی انٹر ہوئی تو ایک بڑا سا نکلی اسپائڈر آسمان سے اچانک زوبیہ کے سامنے آ گیا، جسے دیکھتے زوبیہ چیخیں مارتے پیچھے کو ہوئی تو اپنے پیچھے آتے آلیان سے ٹکرائی۔ زوبیہ کے ٹکرانے پر آلیان ہلکا سا مسکرایا، پھر زوبیہ فوراً آگے بڑھی تو اچانک ایک ماسک پہنا شخص پاس میں لگے درخت کے پیچھے سے آیا تو زوبیہ نے ایک بار پھر چیخیں ماری اور پھر پلٹتے آلیان کے سینے میں منہ چھپایا تو آلیان نے زوبیہ کے گرد حصار باندھا تو زوبیہ نے چہرہ اٹھاتے آلیان کو دیکھا، جس پر آلیان نے ہلکا سا مسکرایا تو زوبیہ فوراً آلیان سے دور ہوئی۔ میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ آلیان کی بات سنتے زوبیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر مڑی تو آلیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زوبیہ نے چلنا شروع کیا، مگر پھر بھی زوبیہ ڈرتی چیخیں مارتی اینڈ پر پہنچی۔ پھر زوبیہ جیسے ہی بھوت بنگلے سے باہر نکلی تو بھاگ کر سہیل کے سینے سے لگی، جس پر سہیل نے مسکراتے زوبیہ کے گرد حصار باندھا۔ آپی آپ ٹھیک ہیں؟ سہیل کی بات سنتے زوبیہ نے ہاں میں سر ہلایا تو سہیل ہلکا سا مسکرایا۔ تم ٹھیک ہو؟ میرے کان تمہاری بہن کی چیخیں سن کر پک چکے ہیں، باقی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ سہیل کے سوال پر آلیان مسکراتے بولا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر سب لوگ ٹورنیڈو کی طرف بڑھے تو بحرام اور زرخان کے اشارہ کرنے پر سنان ہلکا سا مسکرایا۔ ادا صفا تم دونوں یہ جھولا نہیں لوگی؟ مگر سنان بھائی کیوں؟ تم دونوں کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا مگر اس سے منع کر رہا ہوں، تو باز آ جاؤ۔ سنان کے سیریس ہو کر تھوڑے رعب سے بولنے پر ادا نے فوراً سوال کیا تو سنان نے ایک بار پھر رعب سے جواب دیا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ادا اور صفا جا کر ٹورنیڈو کے سامنے والے بینچ پر بیٹھی۔ گائز تم لوگ یہ لے لو، میں یہ نہیں لوں گا، مجھے گول جھولے نہیں پسند، میں بھی نہیں لے رہی، پانی کی تھکاوٹ ہے، تم لوگ لے لو، میں ادا اور صفا کے پاس ہوں۔ آلیان کی بات سنتے زوبیہ بھی بولی تو سب لوگ کندھے اچکاتے ٹورنیڈو کے اندر گھسے، جبکہ زوبیہ بھی مسکراتے صفا اور ادا کے ساتھ بیٹھی تو آلیان نے ٹک شاپ سے ان تینوں کو آئس کریم لا کر دی، جسے ان تینوں نے مسکراتے پکڑا۔ تینوں آئس کریمز ایموجی والی تھیں۔ ادا اور صفا کی آنکھ مارنے والی ایموجی تھی، جبکہ زوبیہ کی آئس کریم کس دینے والی ایموجی تھی۔ آلیان کی خود کی آئس کریم میں ایموجی نے گلاسز پہنے تھے۔ ادا اور صفا تو مسکرائی ٹورنیڈو کو دیکھتی آئس کریم کھانے لگی، جبکہ اپنی آئس کریم دیکھ کر زوبیہ نے آلیان کو دیکھا جو کھڑا مسکراتے اپنی آئس کریم کھا رہا تھا۔ زوبیہ کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ آلیان نے صفا اور ادا کو دیکھا جو اپنی باتوں میں مگن تھیں تو آلیان نے زوبیہ کو دیکھتے فلائنگ کس دی، جس پر زوبیہ منہ موڑتی خاموشی سے آئس کریم کھانے لگی۔ تبھی سب لوگ ٹورنیڈو سے باہر نکلے اور ان کی طرف آئے تو سہیل نے آگے بڑھتے زوبیہ کی آئس کریم سے بائٹ لی اور سہیل ایموجی کا کس دیتا حصہ کھا گیا تو آلیان کا منہ بنا، جبکہ زوبیہ نے آلیان کی شکل دیکھتے ہنسی دبائی۔ آپ کے بھائی نے صحیح سالوں والا کام کیا ہے، بہنوئی کا دیا ہوا اسپیشل حصہ ہی کھا گیا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تمہارے ساتھ۔ آلیان زوبیہ کو دیکھتا ہلکی آواز میں بولا تو زوبیہ نے ہنستے ہوئے ہلکی آواز میں جواب دیا اور پھر سب کے ساتھ دائمہ زرمینہ بیگم کی طرف بڑھی جو سب کو کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ سب کو جاتا دیکھ کر آلیان ٹک شاپ سے پاپ کارن لیتا کھانے لگا۔ زوبی بیٹا آلیان کہاں ہے؟ پپو ابھی تو پیچھے ہی تھا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ زوبیہ کو دیکھتے روبینہ پریشانی سے بولی تو زوبیہ نے فوراً جواب دیا اور پھر آلیان کو ڈھونڈتی واپس ٹورنیڈو کے پاس آئی تو آلیان اسی بینچ پر بیٹھا پاپ کارن کھا رہا تھا۔ آلیان کو بیٹھے پاپ کارن کھاتے دیکھ کر زوبیہ فوراً آلیان کے پاس آئی۔ آلیان تم یہاں بیٹھے ہو، پپو تمہیں بلا رہی ہیں۔
ہائے زوبی، آپ کے منہ سے میرا نام کتنا اچھا لگتا ہے۔ ڈرامے بازی بند کرو اور اٹھو۔ زوبیہ آلین کے پاس کھڑی ہوتی بولی تو آلین اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا بولا، جس پر زوبیہ نفی میں سر ہلاتی بولی تو آلین نے نفی میں سر ہلایا تو زوبیہ نے آئیبرو اچکائی۔ ایک شرط پر اٹھ کر جاؤں گا۔ وہ کیا؟ آلین کی بات سنتے زوبیہ پریشانی سے بولی تو آلین نے پاپ کارن کا باکس زوبیہ کی طرف بڑھایا۔ مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے پاپ کارن کھلائیں۔ زیادہ نہیں، بس ایک، تو میں اٹھ کر ماں کے پاس چلا جاؤں گا۔ آلین کی بات سنتے زوبیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی نہیں جا رہا۔ آلین سیدھا ہوتا بیٹھ کر بولا تو زوبیہ نے آگے بڑھتے ایک پاپ کارن اٹھایا اور پھر اسے آلین کے منہ تک لے کر گئی۔ آلین نے جیسے ہی کھانے کے لیے منہ کھولا تو زوبیہ وہ پاپ کارن اپنے منہ میں ڈال گئی، جس پر آلین نے منہ بنایا تو زوبیہ کا کہکا ہوا میں گونجا۔ ظالم عورت، ایک تو میرا پاپ کارن کھا گئی، اوپر سے کہکا لگا کر مجھے آزما رہی ہیں، اور غضب یہ کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کب بنیں گی آپ میری محرم؟ زوبیہ جو کہکا لگا کر ہنس رہی تھی، آلین کی بات اور خیالات سن کر اس کی ہنسی کو بریک لگی، مگر پھر آلین کا سوال سنتے زوبیہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی تو آلین نے بھاگ کر زوبیہ کے آگے آتے اس کا راستہ روکا۔ زوبی مان جائے نا، پھپھو بلا رہی ہیں آلین۔ زوبی سنیں تو یار، ڈیم اٹ۔ آلین کی بات سنتے زوبیہ فوراً بولی اور آگے بڑھی، جبکہ پیچھے پہلے آلین زوبیہ کو بلاتا رہا، مگر جب زوبیہ نے بات نہ سنی تو آلین نے غصے میں پاس لگے درخت میں زور سے مکہ مارتے اپنا ہاتھ زخمی کرتے چلایا تو زوبیہ کے قدموں کو بریک لگی۔ پھر وہ فوراً مڑی تو آلین کے ہاتھ سے خون کی لکیر نکلتے دیکھ کر زوبیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ پھر وہ فوراً آلین کے پاس پہنچی اور اس کا ہاتھ پکڑا تو آلین نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آلین پلیز مجھے دیکھنے دو۔ کیوں دیکھنے دوں زوبی؟ جب آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر کیوں دیکھنے دوں؟ آلین تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ زوبیہ کی بات سنتے آلین غصے سے بولا تو زوبیہ اس کی بات اگنور کرتی بولی اور اس کا ہاتھ پکڑا، بہہ جانے دے، مت کرے میری فکر۔ آلین کی بات سنتے زوبیہ نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور پھر رونے لگی تو آلین بے چین ہوا۔ کیوں مارنا چاہتی ہیں زوبی؟ آپ کے آنسو خنجر بن کر لگتے ہیں۔ چپ کریں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی آلین، تم مجھے بھول جاؤ۔ اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو قسم کھا رہا ہوں میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ آلین کی بات سنتے زوبیہ روتے بولی تو آلین نے غصے سے جواب دیا، جس پر زوبیہ نے فوراً اپنا سر اٹھایا۔ پلیز مجھے ہاتھ دیکھنے دو، تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ زوبیہ کے آنسو سے تر چہرے اور بھیگی نم آواز کو سن کر آلین نے خاموشی سے اپنا ہاتھ زوبیہ کے آگے کیا تو زوبیہ نے فوراً ہاتھ پکڑتے اس کا معائنہ کیا۔ پھر اس کی نظر ایک تنکے پر پڑی جو آلین کے ہاتھ میں گھسا ہوا تھا اور وہاں سے خون قطرہ قطرہ کر کے بہتا لکیر کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ زوبیہ نے فوراً سے آلین کے ہاتھ سے تنکا نکالا اور پھر اپنے ہاتھ میں پہنا رومال، جو کہ اس نے فیشن کے لیے پہنا تھا، فوراً آلین کے ہاتھ پر باندھا اور سر اٹھاتے آلین کو دیکھا جو غصے سے سامنے لگے ٹورنیڈو کو گھور رہا تھا۔ اتنا مت گھورو، وہ ٹوٹ جائے گا۔ زوبیہ کی بات سنتے آلین بنا کوئی جواب دیے اٹھتا سب کی طرف آیا، جہاں سب لوگ باربیکیو بنانے کی تیاری میں تھے۔ کامران اور نعیم پہلے ہی کوئلے گرم کر چکے تھے، جبکہ دو گارڈز بیٹھے سیخوں پر تکے لگا رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم آلین، اور یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ روبینہ آلین کو دیکھتی بولی تو آلین مسکراتا ان کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں ماں، وہ بس چھوٹا سا کٹ لگ گیا تو زوبیہ نے پٹی کر دی، آپ فکر نہ کریں۔ آلین کی بات سنتے روبینہ ہلکا سا مسکرائی، مگر آلین کے منہ سے اپنا پورا نام سنتے زوبیہ کچھ چپ سی کر گئی۔ پھر سب لوگوں نے مل کر باربیکیو پارٹی انجوائے کی۔ زوبیہ کو ٹھیک سے کھانا نہ کھاتے دیکھ کر آلین اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ زوبی کیوں چاہ رہی ہو میں خود کو کچھ کروں؟ آلین کے سوال پر زوبیہ نے سر اٹھا کر آلین کو خاموشی سے دیکھا۔ کھانا ٹھیک سے کھائیں، آپ کی میڈیسنز بہت ہیوی ہیں۔ تم میری فکر مت کیا کرو، جب تم فکر کرتے ہو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا میری فکر کرنا اچھا نہیں لگتا؟ آلین کی بات سنتے زوبیہ فوراً بولی تو آلین نے سوال کیا، نہیں جب تم پاس نہیں ہوتے، فکر نہیں کرتے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ زوبی جان کھانا کھائیں پلیز، پراپر طریقے سے ایک شرط پر کھاؤں گی۔ آلین کی بات سنتے زوبیہ فوراً بولی تو زوبیہ کی بات سنتے آلین ہلکا سا مسکرایا، مگر پھر بڑی مہارت سے اپنی مسکراہٹ کو چھپا گیا۔ پھر فوراً بولا تو زوبیہ سر جھکاتے بولی، کیسی شرط؟ مجھے ڈانٹو گے نہیں آج کے بعد، اور نہ ہی مجھ سے ناراض ہوگے؟ ٹھیک ہے، نہیں ڈانٹتا، نہیں ہوتا ناراض، اب تو کھانا کھا لیں۔ چٹنی لا دیں۔ آلین کے سوال پر زوبیہ فوراً بولی تو آلین نے مسکراتے جواب دیا، جس پر زوبیہ اپنی پلیٹ اٹھاتی بولی تو آلین نے مسکراتے پلیٹ میں چٹنی ڈالی۔ پھر زوبیہ نے پراپر طریقے سے کھانا کھایا تو آلین خوش ہو گیا۔ باربیکیو کرنے کے بعد سب لوگ کچھ دیر باتوں میں مصروف رہے اور پھر اٹھ کر واپس ہوٹل آ گئے۔ آج پانی نے انہیں زیادہ تھکا دیا تھا، مگر پھر بھی سب لوگ دائمہ اور زرمینہ بیگم والے کمرے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اب انہیں کل کا بھی تو پروگرام سیٹ کرنا تھا،
کہ ایک دن اور لاہور رہا جائے یا کل صبح صبح اسلام آباد نکل جائیں۔ سب لوگ بیٹھے اس بات کو سوچنے میں مصروف تھے۔ ہم لوگوں نے ہیڈ بلو کی تو دیکھا ہی نہیں، رانا ریزورٹ بھی ہے اس کے اندر، کل چلیں ایک رات وہاں رہ کر اگلے دن وہیں سے سیدھا اسلام آباد نکل جائیں گے۔ ہاں یوں کرتے ہیں، مزہ آئے گا۔ چلتے ہیں نا۔ تالیہ کی بات سنتے صفا اور ادا فوراً بولی تو سب نے حامی بھری، اور پھر یہ پلان ہوا کہ کل صبح میں پی سی ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے سیدھا رانا ریزورٹ چلیں گے۔ وہاں سامان رکھ کر سارا دن گھومے پھریں گے اور رات رانا ریزورٹ میں گزارتے اگلے دن صبح فجر کے ٹائم ہی اسلام آباد نکل جائیں گے۔ یہ پلان سن کر سب نے حامی بھری اور پھر باری باری اٹھتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔